احتشام صاحب، گلف کنٹریز ویسے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ریکوڈک میں خاص طور پہ اپنی انٹرسٹ شو کروا چکے ہیں اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی چلتی رہی ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ایک چیلنج موجود ہے اس والے معاملے میں لے کر، اور اب جو ساری سچویشن ہے اس سینیریو میں یہ چیلنج اب بھی وہیں پر موجود ہے، اور ہم کنونس کر پائیں گے قطر جیسے ممالک کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس جو ساری ابھی $3 بلین کی سرمایہ کاری کو لے کے کس حد تک آپٹیمسٹک ہیں، کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں مزید؟ آمنہ میرا خیال ہے پلسز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، مائنسز یا جو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی ریزرویشن ہے، کنسرن ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے آمنہ، دیکھیں کہ مجھے تو جہاں تک سمجھ آتی ہے بات، علی صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں بات، کہ جب بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا بزنس ٹو بزنس، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو MOU سائن ہوتا ہے کہ جی، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کیا کہتے ہیں جی، اس کو ہارڈ ایگریمنٹ میں یہ ٹرانسفارم کریں گے کچھ عرصے کے بعد، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ MOUs کا لفظ نہیں یوز کیا گیا، یہاں پہ کہا گیا $3 بلین کے حوالے سے کہ اتفاق پایا جاتا ہے، اتفاق پلیج کیا گیا۔ تو اور دوسری سگنیفیکنس یہ آمنا کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ کی اور کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ معاہدہ SIFC اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ایک جس کو کہتے ہیں سگنل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کو اوورسی کرے گا یا پیٹرنائز کرے گا، انشور کرے گا کہ یہ پروجیکٹ جس طرح کی بھی انویسٹمنٹ قطر سے آئے گی اس کی کس طریقے سے ان کو سیکیور کرنا ہے، ان کو سیکورٹی کیسے دینی ہے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے ہوگا، کم ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایک انوائرمنٹ دینا ہے، بزنس انوائرمنٹ، جس کی آج کل ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس میں آپ کو آمنہ ایک بڑی خبر دے سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ دیکھ لیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد ہے آخری 2007-2008 میں $5.5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور اس کے بعد سے $1 بلین 700-800 ملین کی، اس کی بنیادی وجوہات میں جہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹیرف اور ٹیکسز ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ چیلنج ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، اور ریپیٹریشن آف پروفٹ جو ہے نا وہ کمپنیوں کا نہیں ہوتا۔ نتیجہ تو آپ نے دیکھا، یہ ہمیں لفظ چبانے کی ضرورت نہیں، حال ہی میں آپ نے دیکھا 4-5 بڑی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں، پروکٹر گیمل چلی گئی، اس کے بعد ٹیلی نور، پھر آئل کمپنیاں 2 چھوڑ کے چلی گئیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو سیکیورڈ انوائرمنٹ نہیں مل رہا، یہ ان کا کنسرن ہے۔ لیکن پلس میں جو میں بات کر رہا تھا نا، اچھی بات ہے کہ سارے فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہیں نا وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں امریکہ کی حکومت کا سگنل ہوتا ہے، اور امریکہ ہر ملک کے لیے اپنا ٹریول ایڈوائزری جاری کرتا ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ایک مدت سے نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، جاری کی جاتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، جاپان کی طرف سے۔ اب میرے ذرائع یہ صفحاتی بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے اس کو ہٹا دیا نیگیٹو کو، اور وہ باقاعدہ طور پہ انکریج کر رہے ہیں اپنے انویسٹر کو کہ آپ پاکستان میں جائیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک دفعہ امریکی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی، جس کے تو آپ نے دیکھا ریکوڈک میں بڑا واضح طور پہ آنا شروع کیا ہے، پھر مائننگ کے علاوہ پھر کرپٹو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، وہ ایک ایشو وہ اور چاہتے ہیں، ہیلتھ اپنا کیا کہتے ہیں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، IT سیکٹر میں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل میں، باقی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ اب امریکہ کی ایشورنس گارنٹی کے بعد بظاہر یوں لگتا ہے کہ انویسٹر جو ہے نا وہ آئے گا، اس کو دیکھ کے فورن ڈائریکٹ انویسٹر جو ہے نا اور بھی آئیں گے۔ جہاں تک آمنہ قطر کا تعلق ہے، دیکھیں قطر کی ایک اور میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں، یہ وہاں پہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب کہ وہاں پہ تو ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ریجن میں جس طرح تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے، غزہ میں لڑائی، پھر قطر پہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد سے بڑی تیزی کے ساتھ ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں۔ قطر جو ہے کہ جی اب اپنی سرمایہ کاری کو پہلے ویسٹ 80-90% امریکہ تک محدود تھی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی دوست ممالک ایشیا کے ممالک میں جانا، تو پاکستان کو وہ پرائرٹی کے طور پہ اس وقت وہ لے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اگر حالات پیدا اچھا کر دیے، سرٹنلی SIFC کا رول جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کرنے والا ہے، وہ دلچسپی لیتے رہیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی۔ ہاں، یہ اب جو کہا جا رہا ہے نا آمنہ، جو سب سے بڑا اور مسئلہ آتا ہے، جو نیگیٹو آپ بات کر رہی ہیں مائنسز میں، وہ ہے آپ کے باٹل نیکس ہیں، یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے۔ دیکھیں فورن انویسٹر آتے ہیں، رو کے چلے جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا قصہ تو آپ دیکھ لیں، ہم نے تو ایک مدت سے میں دیکھ رہا ہوں 46 سالوں سے کہ وہ آتے ہیں، اس میں سے 2-4 پروجیکٹ تھرو ہوتے ہیں، ورنہ سارے کے سارے وہ ون ونڈو آپریشن کبھی نام کا نہیں ہوا، بورڈ انویسٹمنٹ کے لوگ سارے روتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ تو پروجیکٹ لے کے آتے ہیں، وہ اپنا، مجھے ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے، چیئرمین جو BOI کے تھے مختلف منسٹریز میں جاتے ہیں کہ بھی یہ بندہ آیا میرا ذاتی طور پہ جاننے والا، یہ $200 ملین $300 ملین انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں آمنہ صرف ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے، نارتھ امریکہ میں ڈاکٹرز جو ہے نا
ان میں امریکہ اور کینیڈا میں اوور 1 بلین 100 بلین ڈالر جو ہے نا ان کے پاس ہے اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا، لیکن پاکستان میں جس طرح حالات ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، ایف بی آر کے لوگ ہوں، فائنانس کے ہوں یا آپ کے باقی اداروں کے ہوں، بہت سارے معاملات ہیں، لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کا نہیں ہے۔ آخری بات آمنہ یہ کہ دیکھیں ریجن کے ممالک میں اب دیکھیں ویتنام میں کتنی آپ نے دیکھا 10-12 سال لڑائی تباہی پھر گئی، اس تک سب سے زیادہ امریکہ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے اور باقی لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں بہت بڑی مثال ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیرف کم ہے۔ پاکستان کے بارے میں آمنہ کہا جا رہا ہے کہ ریجن میں کیا یورپ امریکہ میں بھی انگلینڈ اور پاکستان کے ٹیکسز جو ہے نا 45% ہو گئے، ٹیرف تو لے جانا، اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا اس وجہ سے لوگ یہاں پہ نہیں آتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔